نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آپ حضرات نے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق اسلوب اول سماعت فرما لیا تھا کہ اس اسلوب کے اندر خلاصہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت میں من قبل کا ذکر کیا ہے، قبل اور بعد کے الفاظ، تو کہیں بھی انبیاء کی نبوت کا تذکرہ ہوا تو وہاں پر آپ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کا ذکر ہے، بعد کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اسلوب اول تھا۔ اب اسلوب دوسرا اسلوب، جہاں بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا کہ جن انبیاء کو نبوت کا منصب ملنا تھا یا جن پر اللہ پاک نے وحی اتارنی تھی یا جن پر ایمان لانا تھا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ماضی کا صیغہ ذکر فرمایا، اور ماضی کے صیغے میں انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے قولوا آمنا باللہ، کہ آپ کہیں کہ ہم ایمان لائے، یا قل آمنا باللہ وما انزل علینا، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ آپ کہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یا وحی کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا، ہم نے وحی بھیجی۔ تو اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو ماضی کے صیغے سے یہ پتہ چلا کہ جن انبیاء کو اللہ پاک نے نبوت کا منصب دینا تھا وہ اللہ پاک نے دے دیا، اور جن انبیاء کو نبوت کا منصب حاصل ہونا تھا وہ حاصل ہو چکا، اور جن پر ایمان لانا تھا ان پر امت ایمان لا چکی۔ اب یہاں پر کہیں بھی اللہ پاک نے مضارع کا صیغہ استعمال نہیں کیا کہ ہم ایمان لائے اور ہم یؤمن ایمان لائیں گے نئے نبی پر، یا نئے آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے، یا ہم کسی نئے نبی پر وحی کریں گے۔ کہیں بھی اللہ پاک نے مضارع کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، جس سے پتہ چلا کہ جن کو نبوت ملنی تھی وہ ان کو مل چکی، اب انبیاء کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے یہ اسلوب نمبر 2 تھا۔ اس کے بعد اسلوب نمبر 3، اور یہ بڑا عجیب اللہ پاک نے ایک انداز اختیار کی ہے۔ اسلوب نمبر 3 جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، ان کا جنت سے زمین پر آنا، جس کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، یا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جب بھی اللہ پاک نے انبیاء کا ذکر کیا تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، جس کو انگلش میں پلورل کہا جاتا ہے، جمع کا صیغہ۔ اور جب آپ وسلم کا ذکر آیا تو وہاں پر سنگولر، واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ تو جب تک نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اللہ پاک جمع کا صیغہ ذکر فرما رہے تھے کہ انبیاء آتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو نبوت کا نقشہ کھینچا۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے۔ اب یہاں پر رسول جمع کا صیغہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول اور انبیاء آتے رہیں گے۔ چنانچہ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، حضرت نوح تشریف لائے، حضرت ابراہیم تشریف لائے۔ تو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر نبوت کا نقشہ کھینچا، اور سورۃ الحدید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کیا۔ آگے کیا فرمایا ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، اب یہاں پر برسولنا پھر جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا، تو رسول جمع کا صیغہ ہے، پتہ چلا کہ کئی سارے انبیاء اور رسول تشریف لائیں گے، تو یہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، پھر نبوت کا نقشہ کھینچا،
اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے، تو یہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا اور ان کے بعد نبوت کا نقشہ اللہ پاک نے کھینچا، تو اللہ پاک نے انداز بدل دیا۔ سابقہ انبیاء کے موقع پر اللہ پاک جمع کا صیغہ استعمال فرماتے رہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائے تو انداز بدل گیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، یہاں تک آپ نے اپنا ذکر کیا۔ اب آگے کیا فرمایا ومبشرا برسول، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں برسول، ایک رسول کی۔ اب یہاں پر انداز بدل گیا، حضرت آدم تھے تو رسول جمع کا صیغہ تھا، حضرت نوح ابراہیم کا تذکرہ ہوا برسولنا جمع کا صیغہ ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا وقفینا من بعد بالرسل۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو اب اللہ رب العزت نے واحد کا صیغہ استعمال فرما دیا، انداز بدل گیا، طریقہ بدل گیا۔ کیا فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، یاتی بھی واحد کا صیغہ ہے، وہ میرے بعد آئیں گے، اسمہ ہو ضمیر بھی واحد ہے، ان کا نام کیا ہوگا احمد، ان کا نام احمد ہوگا، نام بھی بتا دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آیات کریمہ کے ذریعے یہ اعلان کر دیا اب میرے بعد ایک ہی نبی آئیں گے، اونلی ون، اور ان کا نام کیا ہوگا، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ذکر فرما دیا کہ میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا مظہر بن کر آیا ہوں، اور کیا فرمایا ورؤیا امی، اور میری والدہ نے جو خواب میں مجھے دیکھا تھا تو میں اپنے والدہ کی خواب کی تعبیر بن کر آیا ہوں، اور آگے کیا فرمایا وَأَنَا بَشَارَةُ عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری بن کر آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ تشریف لائے تو اب اللہ پاک نے اعلان فرما دیا، کیا اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اب اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ حضور تشریف لا چکے، اب آپ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین، اور اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ نے اب ختم نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ دیکھیے یہ تیسرا اسلوب اللہ پاک نے کیسا کیا نام ہے بہترین اور جامع اسلوب اختیار کیا، اور بتا دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبوت کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا اسلوب تھا جو اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری اسلوب وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا۔ اللہ پاک نے تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد تشریف لائیں، واضح طور پر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء سے اللہ پاک نے عہد لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، تمام انبیاء سے عہد لیا کہ تم سب میں آخر میں ایک رسول آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ثم یہ تراخی کے لیے آتا ہے، مہلت کے لیے آتا ہے، تو سب سے آخر میں حضور تشریف لائے، اور رسول یہ لام کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخر میں آنے کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا، سب انبیاء کا تذکرہ ہوا، پھر آخر میں صراحت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں آنے کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا۔ تو اس آیات کریمہ میں بھی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ آیت نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کامل ہو گیا، اپنی نعمت ہم نے پوری کر دی اور مذہب اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ تو اس آیات کریمہ میں اللہ پاک نے بتا دیا
آخری نبی تشریف لا چکے اور جو نبوت کے مقاصد تھے وہ پورے ہو چکے، اب آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ قرآن مجید کا چوتھا اسلوب تھا جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو قرآن مجید میں واضح انداز میں بیان کیا۔ تو یہ چوتھا اسلوب تھا جو ذکر ہوا، تو یہ 4 اسلوب آپ کے سامنے مکمل ہو گئے۔ جزاکم اللہ، اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔